الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سولہ ربیع الاخر 1443 ہجری 22 نومبر 2021 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 36 اور تفسیر نمبر 392. پچھلے آڈیو میں نے عرض کی تھی کہ ایک اور نقطہ جو یہاں پر ثابت ہو رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. آج کل اگر ہم کہیں کسی کو کہ غوث پاک نے ہماری مدد کر دی، غریب نواز نے ہمیں نواز دیا، داتا گنج بخش نے ہم پر اکرام کیا، نوازشیں عطا فرما دی، اگر کوئی یہ کہے، دیوبندی حضرات، اہل حدث حضرات جو ہیں یہ فوراً مشرک بنا دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہنے والے کو. شرک ہے، شرک ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی اختیار نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے. کوئی ولی، کوئی غیر اللہ، ولی نہیں کہتے، غیر اللہ کہتے ہیں. یہ بڑا ایک ٹریجڈی ہے، یہ غیر اللہ جو کہتے ہیں نا، یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا پھیر ہو گیا ہے وہ، بس وہ پھیر کو اگر وہ صحیح کر لیں تو انشاءاللہ سب معاملہ صحیح ہو جائے. غیر اللہ اور اولیاء اللہ، ان میں بڑا فرق ہے. چلیے اولیاء ہی چھوڑ دیجئے، ایک ہی لفظ انبیاء کے لیے بھی آ جائے گا، اولیاء کے لیے بھی آ جائے گا، اللہ والوں کے لیے آ جائے گا. وہ لفظ ہے اہل اللہ، یعنی اللہ والے. غیر اللہ، اللہ کے سوا جو دوسرے ہیں، بے شک یہ بھی غیر ہیں، اللہ نہیں ہیں، لیکن یہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں. اس میں بڑا فرق ہے. بتوں اور مورتیوں کو غیر اللہ کہا قرآن نے، صاف صاف ظاہر ہے، لیکن ان کو آپ غیر اللہ کہتے جائیں گے اسی کیٹیگری میں تو پھر تو غلط ہو جائے گا نا معاملہ. یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہ اہل اللہ ہیں، غیر تو ہیں، اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ والے ہیں. تو غیر اللہ میں اور اہل اللہ میں بڑا فرق ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتا، تو وہ بے شک غیر اللہ جو مورتیاں وغیرہ ہیں، دیو پوجی بت ہیں، وہ تو بے شک کسی چیز کے مختار نہیں، کچھ نہیں. پر اللہ والے جو ان کی بات الگ ہے، اللہ کی عطا سے وہ عطا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں ہی جو کہہ رہا تھا، یہاں جو نقطہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. کسی اور سے کچھ نہیں مانگو، کوئی کسی میں کچھ طاقت نہیں. بس یہ فوراً سنا ہوگا آپ نے، کہہ دیتے ہیں. اور جو یہ کہے مشرک ہے، وہ مشرک، سیدھا اسلام سے خارج. اگر ایسا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، شیطان نے انہیں لغزش دی، شیطان نے انہیں بہکا دیا. کسے؟ ایک نبی کو. شیطان جو سب سے بڑا غیر اللہ، دشمن، کھلا دشمن، عدو مبین، اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک نبی کو بہکا دے، پھسلا دے. اسے طاقت حاصل ہے کہ وہ ایک نبی کو پھسلا دے. تو پھر اولیاء اللہ کو طاقت کیوں نہیں؟
اختیار کیوں نہیں؟ انبیاء کو اختیار کیوں نہیں حاصل ہے؟ جب شیطان ایک نبی کو بہکا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، لغزش دلا سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، لغزش دے دی، دور لے گیا، جنت سے دور لے گیا. شیطان نے کیا. شیطان یہ کر سکتا ہے لیکن انبیاء نہیں کر سکتے، اولیاء نہیں کر سکتے، غریب نواز نہیں کر سکتے، غوث پاک نہیں کر سکتے، داتا گنج بخش نہیں کر سکتے، کوئی وہ نبی ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتے، سب غیر اللہ. لیکن شیطان جو سب سے بڑا غیر اللہ وہ یہ کر سکتا ہے، ایک نبی کو پھسلا سکتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. بڑی عجیب توحید ہے یہ. پتہ نہیں اللہ والوں کی توحید ہے یا شیطان والوں کی توحید ہے. نام تو وہی ہے نا، دیوبندی، دیو کے بندے، دیوبندی ہیں، اہل حدث ہیں، وہی تو کر رہے ہیں نا. شیطانی توحید پر عمل کر رہے ہیں، شیطان کی طاقت کو مانتے ہیں لیکن اللہ والوں کی طاقت کو، انبیاء اور اولیاء کی طاقت کو نہیں مانتے. وہاں پر شرک نظر آ جاتا ہے، اور شیطان کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اسے ماننے کو تیار ہے. نہیں مانے تو ایمان سے بھی، ویسے ایمان تو خیر ہے ہی نہیں. گستاخیاں اور غلط عقیدے اگر اپنا لیے تو ایمان تو گیا ویسے ہی. تو کیسے ہم کیسے مان لیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا. تو جب شیطان ایک نبی کو پھسلا سکتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، انعامات دے سکتے ہیں، نعمتیں عطا کر سکتے ہیں. جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا اس سے ہمیں حصہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی شرک، کوئی اسلام کے خلاف بات، شریعت کے خلاف بات نظر نہیں آتی. اب صحیح عقیدہ کیا بنتا ہے وہ بھی یہاں بھی دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے جو ہمارا عقیدہ وہ بالکل صحیح ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے یہاں پر شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے پھسلا دیا، تو اس کا اصل جو ہے خالق، اصل جو فاعل ہے وہ اللہ عز و جل ہے، کارساز حقیقی پروردگار ہے. شیطان نے کیا، اللہ نے اسے اجازت مطلب چھوٹ دی. تو اصل جو کارساز ہے وہ پروردگار اللہ عز و جل ہے. تو جب ہم یہاں پر یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا وہی عقیدہ اولیاء اللہ کے لیے کہ یقیناً بے شک عطا کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے، حقیقتاً دینے والا اللہ عز و جل ہی ہے، پر اللہ کے یہ بندے، اللہ کے یہ پیارے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے عطا فرماتے ہیں. حقیقتاً نہیں، اللہ کی عطا سے ہی دے رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہی دے رہے ہیں. تو جب یہ عقیدہ اگر ہے کسی کا تو اس میں کون سا شرک ہے، کون سا گناہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. لے آتے ہیں اٹھ کر سبب، بلا سبب، یہ وہ عجیب عجیب سی باتیں. بلا سبب کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، حرام ہے. ارے سمجھ میں نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کتنی بار مدد مانگی ہے، آنکھ پھوٹ گئی، نکل کر بہہ گئی، حضور کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی سرکار. کوئی سبب تھا وہاں پر؟ صرف یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. اور سرکار نے یہی کیا، آنکھ کو واپس رکھا، آنکھ بالکل صحیح ہو گئی، دعا فرمائی. تب یہ سبب اور بلا، بس ایک امت میں فتنہ ڈالنا ہے، تو بس ایسے فتنے والوں سے بچے رہنا چاہیے. اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی، یہ اجازت دی، یہ اسے چھوٹ دی. اس نے جا کر آدم علیہ السلام کو بہکایا. جب شیطان کو یہ اجازت ہے، یہ طاقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، تو پھر اللہ والوں کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے پیاروں کو کیوں اجازت نہیں مل سکتی ہو کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے؟ وہ دشمنی کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی، تو پھر یہاں تو مدد کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے اجازت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اختیار کیسے نہیں دیا جا سکتا؟ نبی کو بہکا رہا ہے، اس کی اجازت
شیطان کو اس طاقت دے دی گئی، اور اللہ والوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو اپنے جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کی مدد کرنے کی اجازت نہ ہو، یہ بات، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پروردگار ہمیں ایسے گمراہ فرقوں سے بچائے رکھے، صحیح عقائد پر قائم رکھے، غلطیوں سے بچائے رکھے، غلط عقیدوں سے بچائے رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ